الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد. ماتم، نوحہ، ماتم، افسوس، غم، یہ منایا جاتا ہے، اور اسلام سے پہلے بھی اور دیگر مذاہب میں بھی غم کی کچھ شکلیں ہیں. جب بھی آپ کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو آپ کو غم ہوتا ہے. سورو، افسوس، سیڈنس، بیریومنٹ، گریف، یہ ساری چیزیں ایک نارمل رسپانس ہے. انسان دنیا میں آیا ہے تو ظاہر بات ہے اسے کچھ نہ کچھ غم ہوگا، تکلیف ہوگی. جب وہ چیز جس سے وہ بچنا چاہتا تھا بچ نہیں سکا، کوئی مشکل اس کو پڑ گئی، کوئی مضرت اس کو لگ گئی، تو ظاہر بات ہے غم ہونا یہ فطری بات ہے. تو یہ غم ہونا، سوگ منانا، افسوس کرنا، اسی لیے شریعت نے کسی بھی دنیا سے چلے جانے والے شخص کے لیے اس کے لواحقین کو، عام لوگوں کو 3 دن کے سوگ کی اجازت دی ہے، غم کرے، افسوس کرے. لیکن بیوہ کے لیے 4 مہینے 10 دن کی کہ سوگ کی بھی اجازت ہے. حداد کہتے ہیں اس کو. سوگ کرنا، افسوس کرنا یہ اپنی جگہ ہے. 3 دن کے بعد بھی کبھی یاد آ گئے، ابا اماں چلی گئی، وہ یاد آئی، نانی نانا چلے گئے، دادا دادی چلے گئے، کوئی رشتے دار اور چلے گئے، قریبی دوست چلا گیا، محلے والا کوئی استاد چلا گیا دنیا سے، تو اب یاد آیا تو دوبارہ اس وقت وقتی طور پر وہ غم، ان کی تکلیف کو سوچ کے کس طرح وہ گئے اور ان سے جو تعلق تھا، محبت تھا، اس کو یاد کر کے وقتی طور پہ کوئی غم ہو جانا، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. یہ ایک طبعی میلان ہے، طبعی ذوق ہے. جس کو اس طرح کا احساس ہو وہ اس کے مطابق چلے، اس میں کوئی مذاقہ نہیں ہے. لیکن یہ بھی جاننا چاہیے کہ جو تکلیف یا صدمہ اللہ دیتے ہیں وہ کسی کے بھی برداشت سے زیادہ نہیں ہوتی. اللہ فرماتے قرآن میں سورہ بقرہ میں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ کبھی بھی بندوں کو ان کے بوجھ سے زیادہ، برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں لاتے جو آپ برداشت نہ کر سکے. اسی لیے یہ صرف فلموں ڈراموں میں تو ہوتا ہے کہ کوئی تکلیف دہ خبر سنی اور دل پکڑ کے بیٹھ گئے اور انتقال ہو گیا. یعنی یہ ہو سکتا ہے کسی کو 25 ریزنز آلریڈی تھے جس کی وجہ سے دل کا دورہ پڑنا تھا اس کو، وہ ایک یہ آخری اسٹرا ہو گیا، غصہ یا کوئی فائنل کوئی چیز آ گئی، کوئی صدمہ آ گیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی وجہ سے ہوا. وہ تکلیف پہ صبر نہ کرنا اپنی جگہ ہے. بعض لوگ صبر نہیں کر پاتے، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن اللہ نے ان کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ صبر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. بعض لوگوں میں صبر کی زیادہ صلاحیت ہوتی ہے، بعض لوگوں میں کم ہوتی ہے، بعض چھوٹی چھوٹی تکلیف پہ بہت پریشان ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک تو ایمان ہمارا اس پر ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں ہماری وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیں گے. اس پر ہمیں صبر کرنا چاہیے، پناہ مانگنی چاہیے. اگر تکلیف آ جائے تو صبر کرنا چاہیے اور اللہ سے مدد مانگنی چاہیے. اور صبر کا اجر بہت بڑا ہے، بہت بڑی کمائی ہے اور بہت آسان کمائی ہے. صبر کہنے کو بڑی مشکل بات ہے، لیکن انٹلیکچولی یعنی پریکٹیکلی تو مشکل ہے، لیکن سوچنے کے حساب سے سب سے آسان چیز ہے. کرنا کچھ نہیں. اس لیے کرنے سے مراد یہ کہ خاموشی سے بیٹھے رہنا ہے. صدمہ ہوا، اس کا جو ریئیکشن تھا اس کو دکھانا نہیں ہے، خاموش ہو کے بیٹھ گئے، صبر کر لیا، اللہ پر بھروسہ کر لیا، ٹرسٹ کر لیا. اس پہ جو ریئیکشن ہونا چاہیے تھا وہ نہیں کیا کسی بھی تکلیف پہ. یہ جو صبر ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ جو تکلیف ہو گئی یا آ چکی اس کو آپ انڈو تو کر نہیں سکتے. گلاس ٹوٹ گیا، اب صدمہ ہوا، ٹی وی ٹوٹ گیا، فون ٹوٹ گیا، غصہ بھی آ رہا سب، لیکن آپ کے اس غصے کے ریئیکشن میں یا صبر نہ کرنے کے نتیجے میں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ چیز دوبارہ ٹھیک ہو جائے گی. تو لاجیکلی یا کامن سینس کے حساب سے صبر کرنا بہت آسان ہونا چاہیے، لیکن انسان اتنا کمزور ہو جاتا ہے، اپنے نفس کے ہاتھوں اتنا مجبور ہو جاتا ہے غلامی کی وجہ سے، نفس کی ہر بات ماننے کی وجہ سے، کہ اس کو بہت مشکل لگنے لگتا ہے. اور یہ نفس کی نرچرنگ بڑی ضروری ہے. اور باہر رہنے والے، مغربی دنیا میں رہنے والے، بلکہ آج تو پوری دنیا کے ہر قسم کے لوگ جن کو میڈیا پہ کوئی بھی ایکسیس ہے وہ دیکھتے ہیں کہ وہی گرمی، شدت، تکلیف، فاقے کی حالت میں 10 سال کا 8 سال کا بچہ کسی ملک میں رہ رہا ہے، افریقہ میں، کسی اور غریب ملک میں، اور گزارا کر رہا ہے افغانستان کے بالکل صحراؤں میں یا پہاڑی علاقوں میں پڑے ہوئے، اور وہ جی رہے، اسی کم پر گزارا بھی کر رہے، اسی گرمی میں رہ بھی رہے، اور اس سے 10 گنا کم پریشانی میں یہاں رہتے ہوئے لوگ اتنی پریشانی پر خودکشی کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ انسان کی اڈیپٹیشن کا مسئلہ ہوا نا. اس کا مطلب ہے کہ دونوں میں صلاحیت تھی، انہوں نے پروف کر کے دکھایا، انہوں نے
اس پر کم ہمتی دکھائی اور کہا ہم نہیں کر سکتے اور چھوڑ دیں. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ یہ بات ہمیں اپنے بچوں میں، اسکول کے اندر بچوں میں، ان کے پیئرس کے اندر، ان کے کمپیٹیٹرز کے اندر، کلاس کے اندر، کلاس فیلوز میں سمجھ میں آ جاتی ہے. یہ بچہ جب کر سکتا ہے تو تم کیوں نہیں کر سکتے؟ اس کو تو یہ کہتے ہیں. اور تمہارے دوست نے محنت کی، وہ اس کا 11+ ہو گیا، تمہارا کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس نے GCSE میں اتنے گریڈ دیے، تم کیوں نہیں لے سکتے؟ کیونکہ وہاں کیا کہتے ہیں، جب وہ کر سکتا ہے تو اس کا مطلب تم محنت نہیں کر رہے، سستی کر رہے ہو، کم ہمتی دکھا رہے ہو. تو یہاں پہ بھی یہی ہے. ایسا نہیں کہ ہمارے پاس صلاحیت نہیں، سب کے پاس، ہر انسان کو اللہ نے صلاحیت دی. آپ 18 گھنٹے کا روزہ رکھ لیتے ہیں، یہاں رہنے والا ایک گورا اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. 18 کے 8 گھنٹے روزہ نہیں رکھ سکتا، اس لیے کہ وہ اس سسٹم میں گزرا نہیں ہے، اس نے کبھی اس کو ٹرائی نہیں کیا ہے، کبھی اپنی ریزیلینس کو چیک نہیں کیا ہے. تو صبر بھی ایسا ہی ہے. جیسے بہت سارے جذبات ہوتے ہیں، صبر بھی انہی میں سے ہے. آپ ہمت نہیں کریں گے، کم ہمتی کا مظاہرہ کریں گے تو کچھ نہیں ہونے والا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بشارت دینے کو کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو بشارت دیجیے. الذین اذا اصابتهم مصیبۃ، جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. کہ ہم اللہ کے لیے اور اللہ کی طرف ہمیں رجوع کرنا ہے. جو چیز ہم سے چھین گئی ہے وہ اللہ کے پاس چلی گئی، یعنی اللہ کے حکم سے عدم میں واپس ہو گئی، یعنی معدوم ہو گئی. ایسے لوگوں کے لیے اللہ خوب اجر رکھتے ہیں. ان کو جمع کیا ہوا ہے، ان پر خوب رحمتیں اللہ کی ہیں، اللہ کی طرف سے سلامتی ہے ان پر، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. اور دوسری جگہ فرمایا کہ یہ سب چیزیں ہم نے پہلے سے لکھ رکھی ہے تاکہ تمہیں لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، تاکہ تمہیں غم نہ ہو اس پر جو تم سے ضائع ہو گیا، چلا گیا، چھن گیا، ختم ہو گیا، معدوم ہو گیا، تمہیں اس میں کوئی افسوس فوت ہونے کا نہ ہو. یہ اللہ نے پہلے لکھا ہوا تھا. اور جو مل جائے اس پر تم زیادہ اطرانے نہ لگو. تو دین ہمارا بڑا کلیئر ہے اس بارے میں. اور یہ جیسے تکلیف آئے اس پر صبر کیا جائے. تو قرآن کی آیت جتنی بھی ہے آیات صبر کے بارے میں وہ اتنی ہے کہ اس پہ بات یعنی کریں گے تو کئی گھنٹے اسی پہ لگ جائیں گے. تو خود ہر انسان جانتا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ، ان اللہ مع الصابرین، اور واللہ یحب الصابرین، اللہ پسند کرتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہے. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، بغیر حد و حساب کے اللہ اجر دیتے ہیں. اتنا اجر دیتے ہیں صبر کرنے والوں کو. حالانکہ اللہ کے اختیار سے کام ہوا ہے، صبر نہیں کریں گے تو اور کیا کریں گے. لیکن جو کر لیتا ہے اس وقتی جذبے کو بھی اپنے دبا لیتا ہے، اس کے مطابق ریئیکشن نہیں کرتا. تکلیف ہونا، غم ہونا، افسوس ہونا بالکل نیچرل ہے، جیسے پہلے عرض کیا. لیکن اس کا اب تقاضا دل میں یہ آ رہا ہے کہ چیخوں چلاؤں، غصہ کروں، کچھ کروں، وہ نہیں کرتا. بلکہ اس میں شریعت کو فوراً دیکھتا ہے کہ مجھے یہ کرنے کی اجازت ہے کہ نہیں. جہاں جہاں اجازت ہے وہ کرتا ہے، جو نہیں اجازت ہے اس سے بچ جاتا ہے. تو ایسا شخص جو ہے اب یہ صابر ہے، اور اللہ اس کو خوب اجر دیتے ہیں. کس نے دیکھو اپنے اس جذبے کو میری خاطر قابو میں کیا، میرے بتانے پہ قابو میں کیا. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو روایت کی وہ بڑا تفصیلی واقعہ کہ ایک عورت جو تھی، اس کا بچہ چھوٹا سا گم ہو گیا، اور پھر وہ انتقال کی اطلاع ہوئی ایک جگہ پر. تو بچہ چلا جائے تو ظاہر پر بہت ماؤں کو غم تکلیف ہوتی ہے. تو یہ بہت رو رہی تھی، چیخ رہی تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے. اس حالت میں اس نے پہچانا نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ نے اس کو صبر کی تلقین کی. تو اس نے کہا کہ ارے بھی تمہیں کیا معلوم، جو اپنا کام کرو. مطلب جیسا آدمی اس طرح کی بات کر دیتا ہے وقتی طور پر. اس نے کہا کہ نا، یعنی نصیحت کا یہ موقع نہیں ہے، میں بہت ہی غم میں ہوں. پھر بعد میں لوگوں نے بتایا کہ تمہیں معلوم ہے اللہ کے رسول، تو ہوش تھوڑی دیر بعد آیا تو بھاگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی غلطیوں کو میں پہچان ہی نہیں. اس وقت ذرا بس ایک جوش جنون میں تھی. تو معافی تو ظاہر بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی گئی، لیکن آپ نے اس وقت یہ فرمایا انما الصبر، تو اس نے یہ کہا کہ اب میں صبر کرتی ہوں. اب فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولى، صبر تو پہلے ہی صدمے میں ہوتا ہے. عند اول صدمۃ، پہلے صدمے میں، یعنی صدمے کے بالکل شروع میں کیا جاتا ہے. تکلیف آئی، اس وقت صبر نہیں کیا، اس وقت چیخ چلا لی، 2 دن کے بعد کہہ رہے اب میں صبر کر لیتا ہوں. صبر تو ہمارا باپ بھی کرے گا، اور کیا کرو گے تم؟ کچھ اور کر ہی کہہ سکتے. جو میں کہتا ہے لاجیکلی یہی جو سمجھ میں آتا ہے، کیا کر لو گے، کیا اکھاڑ لو گے تم اللہ کا، نعوذ باللہ. تصور ہی نہیں ہے اس کا، کچھ پتہ ہے کرنا صبر ہی. تو اب دیکھتے ہیں کہ احادیث اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں. جو صبر نہیں کر پاتے اور نہ کرنے کی وجہ سے وہ پھر واویلا کرتے ہیں، اچھل کود کرتے ہیں، مار دھاڑ بھی کرتے ہیں، رونا دھونا بھی کرتے ہیں. کبھی چہرہ پیٹ رہے ہیں اپنے، کبھی کپڑے پھاڑ رہے ہیں، بال نوچ رہے ہیں، اور باقاعدہ غم اور تکلیف کا اظہار ایسے کر رہے ہیں کہ ماتم کر رہے ہیں، نوحہ کر رہے ہیں. تو ان سب کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بہت واضح طور پر موجود ہیں. تو پہلے ان احادیث کو دیکھ لیتے ہیں، کچھ دلائل کو اس کے بعد دیکھیں گے جو ماتم کرنے والے لوگ پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی یہ وجوہات ہیں
جس کی وجہ سے ہم ماتم کو جائز سمجھتے ہیں اور وہ بلکہ افضل سمجھتے ہیں، اور یہ ہمارا ایک سسٹم ہے۔ اہل تشیع کیا تو باقاعدہ ایک عقیدے کے طور پر چلتا ہے، جن کی زندگی کا لائف لائن ہے، اور ان کی اس میں یعنی لوگوں کی اجتماعیت، ان کے جو سالانہ پروگرامز ہوتے ہیں جس میں وہ سب لوگوں کو جمع کرتے ہیں، جن میں وہ مختلف ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، اس میں یہ تو سب سے بڑا کام ہے۔ یعنی پورے سال بھر میں سب سے زیادہ اہمیت سے جو کام کیا جاتا ہے وہ محرم کے دنوں میں ان کا ماتم ہونا اور تعزیہ وغیرہ اور یہ ساری چیزیں، وہ تو ان کے پورے پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن کے لیے، آپس میں تعلق کے لیے، اپنی اجتماعیت کے لیے گویا ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی اور کام وہ ایسا نہیں کرتے کہ جس کی بنیاد پر کہا جائے کہ یہ ان کا اس سے بڑا عمل ہے جس پہ تقریباً سبھی لوگ انوالو ہوتے ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی کہے کہ ان کا اجتماع نجف وغیرہ میں بہت بڑا ہوتا ہے، کربلا وغیرہ میں ہوتا ہوتے، لیکن ظاہری بات ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہر ایک اس میں انوالو نہیں ہوتا، ہو بھی نہیں سکتا۔ جو وہاں جا سکتا وہ جائے گا، کتنے لوگ جا سکتے ہیں؟ ہر سال مختلف لوگ جاتے ہوں گے۔ اس میں پوری قوم، ان کی پورے لوگ، تمام لوگ انوالو ہوتے ہیں اور بہت ایکٹیولی انوالو ہوتے ہیں پورے کئی دن تک۔ اور اس میں جیسا پہلی پکچر بھی آپ نے ابتدان جو میں نے ویسے ایک اشارے کے طور پر کچھ نئے لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے شاید کبھی دیکھا سنا نہ ہو، کہ کس طرح زنجیروں کے آخر میں چھریاں لگا کے یا کچھ لانسٹس لگا کے، مختلف چیزیں، بلیڈز لگا کے، پھر وہ اس سے بھی اپنے آپ کو زد و کوب کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، غم مناتے ہیں، اس تکلیف کو محسوس کرتے ہیں جو ان کے حساب سے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا میں آئی۔ اور ظاہری بات ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقع کربلا میں جو تکلیف ہے، شدت ہے، وہ پورے امت مسلمہ کے لیے بہت تکلیف دہ ہے۔ ہم سب کے لیے وہ بہت ایک غمزدہ کر دینے والا واقعہ، افسوس ناک واقعہ ہے، جس میں سب کو افسوس اور غم ہے، تکلیف ہونا چاہیے، ہر مسلمان کو یہ تکلیف ہونی چاہیے، یہ احساس ہونا چاہیے۔ لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ واقعہ یقیناً بہت ہی تکلیف دہ واقعہ ہو چکا، اب وہ ہر سال ہو نہیں رہا ہے کہ اس کو بار بار سوچ سوچ کے وہی یاد دلایا جائے۔ وہ تکلیف اس وقت کی الحمدللہ اللہ نے فضل فرمایا، ہمارے امام جنت میں اعلیٰ مقام میں جنتیوں کے سردار ہیں، تو وہ تکلیف میں نہیں ہے، بہت مزے میں ہے، اپنے رب کے پاس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے صحابہ، دوستوں، ساتھیوں کے ساتھ، اپنی گھر والے، بچوں بچیوں کے ساتھ، بیگم اور جتنے بھی ان کے رشتے دار ہیں، دوست احباب ہیں، تو اپنے پیاروں میں ہیں، تو ان کو تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے۔ تو ان کا تو واقعہ تھا تکلیف دہ، وہ ہو کے ختم ہو چکا الحمدللہ۔ اب ہم اس سے بہت آگے نکل آئے، 1400 سال 1300 سال ہو چکے، تو اب ہمیں ان چیزوں کو یاد کر کے وہ غم منانے کی شرعاً کیا گنجائش ہے کہ نہیں ہے؟ ان کے ہاں ہے، اور افضل ہے، جیسا عرض کیا ہمارے نہیں ہے، تو اس کو ہی دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ جیسا عرض کیا کہ اس کی کوئی مثال نہیں ہے کہ صحابہ یا اہل بیت نے اس کو کبھی باقاعدہ ریگولرلی کیا ہو، بلکہ ہم دیکھیں گے کہ خود اہل تشیع کے ہاں جن کو اپنا امام اور ان کو اپنا بڑا سمجھتے ہیں، وہ ان بزرگان دین کو جو ہمارے لیے بھی بہت ہی محترم ہے، کہ اہل بیت کے ائمہ میں سے امام باقر اور امام جعفر الصادق رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اور دیگر ان کے اکابرین کی رائے انہی کی کتابوں میں کس طرح سے لکھی ہے۔ یہ بعد میں سلسلہ شروع ہوا ہے، یہ ابتداً ایسا کوئی معاملہ تھا نہیں۔ تو اس میں لیکن یہ جو دلیلیں دیتے ہیں، جو باتیں جس سے انہوں نے نکالا ہے، وہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ بہرحال کچھ احادیث جلدی سے دیکھ لیتے ہیں، ساری احادیث کا تو احاطہ کرنا مقصود نہیں ہے اور وہ شاید ممکن بھی نہ ہو، لیکن کچھ ہمیں واضح طور پر صحیحین کی اور کچھ اور مضبوط حدیثیں سامنے آ جائے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ہے، یہ ابی مالک جو ہے یہ ان کی کنیت ہے۔ تو بہرحال فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اربع فی امتی من امر الجاہلیہ، جب تک کہ وہ ان کو چھوڑ نہ دیں اس وقت تک یہ جاہلیت کی باتیں ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ الفخر فی الاحساب، اپنے حسب نسب پہ فخر کرنا کہ ہم بڑے اونچے، ہم بڑے اعلیٰ شان کے، بڑے خاندان اونچے، اس پہ فخر نہیں ہونا چاہیے۔ کسی کو اللہ نے اچھا نسب دیا ہے، حسب دیا ہے، اس پر اس کو معلوم ہے ایز اے فیکٹ، اللہ کا شکر ہے، بس اس سے آگے نہیں۔ لوگوں پر اس کی بنیاد پر اکڑ، اور اس کا ایک مرض کچھ لوگوں میں پایا جاتا ہے، کم لوگوں میں، لیکن یہ ہے مرض کہ ہم تو بہت اونچی خاندان کے، اور ہمارا یہ، اور ہم شیخ ہیں، ہم سید ہیں، اور ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں، اور دوسرے حقیر ہیں، کمزور ہیں، ہم ان کی شادی نہیں کرتے۔ شادی اس لیے نہیں کرتے کہ ہم اونچے ہیں۔ اب جہالت کی بات ہے۔ حسب نسب پہ فخر کرنا
وہ دوسرا والا آپ کو چوڑا سمجھتا ہے، آپ اپنے آپ کو سمجھتے رہیے، شیخ چلی سمجھتے رہیے، اللہ یہ کہ آپ کی نسبت کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تو چلو، لیکن وہ بھی کوئی یعنی ایسی چیز نہیں کہ جس پہ فخر کر کیا جائے، اس پر شکر کرنا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ والطعن فی الانساب، دوسرے کے نسب پہ تان کرنا، کسی کو غلط بتانا، یہ کہنا کہ تمہارے باپ دادا، ہمیں معلوم ہے تمہاری نسل میں گڑبڑ ہے، اوپر سے نیچے کوئی ایسا تان کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ والاستسقاء بالنجوم، یہ جو بارش کی طلب کرنا ان ستاروں اور سیاروں کے ذریعے، کہ وہ کسی طرح سے ذائچے بنا کے کچھ ان کو آپس میں جوڑ توڑ کر کے کسی طرح سے نجومیوں کے پاس جانا اور ان سے آئیڈیا لینا، کسی طریقے سے فلاں یہ کام ہو جائے تو ان کے آپس میں یوں ہونے سے، اس طرح سے سوچنا کہ بارش ہوتی ہے، یہ سمجھنا، یہ سب چیزوں پہ ایمان رکھنا، یہ ان چیزوں سے بچنا چاہیے، ایسٹرولوجی جسے کہتے ہیں۔ اور والنیاح، اور نوحہ کرنے سے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، بات صحیح ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نائحہ، نوحہ کرنے والی عورت جب تک کہ توبہ نہ کر لے اپنی اس حرکت سے، تو تقام یوم القیامہ، اس حال میں وہ کھڑی ہوگی، اٹھائی جائے گی اللہ کے ہاں، وعلیہ سربال من قطران، اس کے اوپر جو ہے وہ بہت یعنی شدت ایسی چادریں ہوں گی کہ جو میٹل کی ہیں، اور یہ جو جرب جو ہے یہاں پر، یہ جلدی بیماری کو کہتے ہیں، اور اس کو گویا پہنا دی جائے گی، یہ اسکن کی بیماری جرب، اگر اس سے مراد لی جائے، اور بھی اس کے کچھ معنی آئے ہیں روایتوں میں، ترجمے میں آپ دیکھیں گے لغات وغیرہ میں، تو بہرحال وہ تکلیف دہ چیز، اور وہ گویا اس کو ایسی چادر پہنا دی گئی جس سے خارش ہو، کھالوں پہ بیماریاں ہو، یعنی وہ پریشانی کے عالم میں اٹھائی جائے گی، تکلیف میں اٹھائی جائے گی، کیونکہ یہ ایسے کام کرتی تھی، گویا جلدی بیماری اس کو ہو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں، لیس منا من، کون؟ جو ضرب الخدود، جو اپنے چہروں کو پیٹتا ہے، مارتا ہے، اور شق الجیوب، جو اپنے گریبان کو پھاڑتا ہے، اور دعا بدعوت الجاہلیہ، اور بدعوت الجاہلیہ، جاہلی زمانے جاہلیت کے دعوے والی باتیں کی پکار، جاہلیت کی پکار پکارتا ہے، یعنی اپنی نسل، اپنے نسب، بڑائی، ان سب کا تذکرہ کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ صحیح ہے، میرے روایت آئی ہے کہ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ جب بیعت کرتے تو بیعت میں یہ بات بھی ایک شامل کرتے کہ دیکھو نوحہ مت کرنا، تو ان کے ایک صاحبزادے کا انتقال ہوا ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، 3 دن کے بعد وہ باقاعدہ تیار ہو کے اپنی خواتین میں آئی، تو لوگوں نے دیکھا، بڑی حیرت کا اظہار کیا، ابھی بھی تمہارا بیٹا دنیا سے گیا اور تم اس حالت میں؟ اس نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت یاد نہیں ہے؟ تو کہا یاد تو ہے، لیکن دیکھیں پریکٹیکلی لوگ ذرا غم تو مناتے ہیں، فرمایا نہیں، اسی کو رد کرنے کے لیے، بتانے کے لیے کہ میں نے وہ بیعت کی تھی، اس کو ثابت کرنا ہے، میں اس کے خلاف کیسے چلی جاؤں۔ یہ تھا ان لوگوں کا ایمان، اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں، ظاہری بات ہے، یعنی غم ہو پھر بھی شریعت کو بتانے کے لیے کہ میں نے جس بات پہ بیعت کی، جو مجھے کرنا چاہیے، 3 دن کا غم بس ہو گیا، باقی اللہ کی مرضی۔ اسی طریقے سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کچھ خواتین جو ہے رو رہی تھی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پہ، تو اس پر فرمایا کہ ٹھیک ہے، جب تک کہ یہ لوگ اپنے بالوں میں مٹی نہ پھینک رہے ہوں، اور جب تک اپنی آوازیں یہ عورتیں بلند نہ کر رہی ہیں رونے دھونے میں، اس وقت ان کو چھوڑ دو، یعنی تھوڑا بہت رو رہے ہیں، افسوس کر رہے ہیں، غم کر رہے ہیں، اطلاع ملی کسی کی شہادت کی، کسی کے انتقال کی، کسی صدمے کی، اس وقت رونا ہو، تھوڑی بہت آواز آ گئی، ہلکی آواز، اونچی آواز نہیں، آنکھوں سے ذرا آنسو جاری ہو گئے، ذرا افسوس ہے، غم ہے، بدحالی اس طور پر ہے، تو یہ درست ہے، اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ رونے دو، دعہن یبکین، ان کو روتے ہوئے رہنے دو ان کو، رو رہی ہیں یہاں تک کہ جب تک کہ وہ اپنے اوپر مٹی نہ ڈال رہی ہیں، جو کرتے نا اپنے آپ کو خاک آلود کرتے ہیں، یا آوازیں بلند نہ کرتے۔ اسی طریقے سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان کی مرفوع کہ دیکھو شیطان کی طریقے کی جو چیخنا چلانا ہے، اس سے بچو، اور فرمایا کہ کبھی کبھی، فرمایا کہ کبھی یہ آنکھ اور دل سے ہوتا ہے، یہ غم کرنا آنکھ اور دل سے ہوتا ہے، سوگ منانا یہ آنکھ اور دل سے جب ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، فمن اللہ عز وجل، تب یہ اللہ کی طرف سے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، دل غمگین ہو گئے، اور ومن الید واللسان، اور ہاتھ اور زبان سے تو فمن الشیطان، اب یہ شیطان کی طرف سے، تو ہاتھ چیخنا چلانا، مارنا پیٹنا، غصہ کرنا، یہ اپنے آپ کو یا کسی کو، اور اسی طرح زبان، اس کا استعمال واویلا کرنا، ہائے چیخ رہے چلا رہے، یہ درست نہیں زبان سے۔
ہمارے عام انتقالوں میں بھی کبھی کبھی ہوتا ہے کہ پڑوسنے آ جاتی ہیں عورتیں، وہ بھی ذرا چیخنی آوازوں سے رو رہی ہیں، اور ہر دفعہ نئی عورت آتی ہے تو وہ دوبارہ رونا شروع کرتی ہے، سب کو رلاتی ہے پچھلے لوگوں کو. یہ اس طرح کی نائحہ ہوا کرتی تھی اس زمانے میں بھی ہوا کرتی تھی. باقاعدہ ان کا کام یہ تھا، یعنی وہ باقاعدہ بلائی جاتی تھی رونے کے لیے. اسی لیے کہا بھی بلکہ جاتا تھا کہ ہائے آج ہمارے یہاں رونے والا کوئی نہیں. اس غم کو کا اظہار ابھی ہوگا بھی. حمزہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی، تو بھی وہ دیکھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے چہرے پہ تماچے مارے، پیٹے اور اپنے گریبان کو پھاڑے اور جاہلیت کی پکارے وہ ہم میں سے نہیں. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ جو ابو موسیٰ اشعری دوبارہ یہ فرماتے کہ ان کے بیٹے فرماتے ہیں، ابو بردہ جو ان کے بیٹے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر میں شدید درد ہوا، شدید تکلیف تھی. اس تکلیف کی وجہ سے وہ بالکل بے ہوش ہو گئے، ان پہ بے ہوشی طاری ہو گئی. اور اس حالت میں وہ اپنی بیٹیوں میں سے یا اپنی بہن یا اپنی بیگم یا والدہ کسی خاتون کے ایسے آدمی جیسے گر جاتا تو ان کی گویا گود میں تھے، تو عورتیں چیخنے لگی. جیسے آدمی گرے تکلیف اور بالکل بے ہوش سا ہو جائے تو گھر میں سب لوگ جو ہوں گی خواتین وغیرہ پریشان ہو جائیں گی. تو پریشانی کے عالم میں کہ شاید جان جا رہی ہے، کیا تکلیف ہے، اس تکلیف کو دیکھ کے ان میں سے فصاحت امرأۃ من، کوئی ایک عورت چیخی ان کے گھر والوں میں سے، زور سے رونا شروع کی. تو وہ کچھ کر نہ سکے، روک نہیں سکے، ابو بردہ نہیں روک سکے یا وہ خود بھی نہیں روک سکے. تو جب ان کو لیکن افاقہ ہوئی، انہوں نے سنا، تو جب طبیعت بہتر ہوئی، سنبھلی، تو آپ نے فرمایا کہ انا بری مما بری منہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس شخص سے، اس عورت سے یا اس مرد سے جو بھی بری ہوں، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان برات کر دیا. پھر فرمایا کون؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بری من الصالقہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر صالقہ، صالقہ کہتے ہیں آواز سے چیخ چیخ کے رونے والی کو، اس سے آپ نے منع، یعنی آپ نے اس سے کہا میرا سے کوئی تعلق نہیں، میں اس سے بری ہوں. آپ نے برات کا اعلان کیا کہ ہم میں سے نہیں ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ اجنبی لوگ ہیں، ہمارا طریقہ یہ نہیں ہے. والحالقہ، بالوں کو کاٹنے والی، غصے میں بال نوچ رہے ہیں، توڑ رہے، پھاڑ رہے، گنجے ہو رہے ہیں، بال اتار لیے کرتے ہیں. غم اور سوگ میں لوگ ایسا بھی کرتے ہیں. والشاقہ، اور پھاڑ دینے والی، کپڑوں کو، بالوں کو، چیزیں پھاڑ رہی، کپڑے، یہ سب کرنا غم اور تکلیف میں. فرمایا اس سے برات کا اعلان. یہ مسلم شریف کی روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو ایسے ہیں لوگوں میں کہ جن کے ساتھ تو کفر ہے تقریباً لگا ہوا، نافرمانی، کفران نعمت یا کفر، یعنی وہ کفر میں پڑ جائیں گے اگر ایسا کرنے والے. الطعن فی النسب، جو نسب میں تان کرتا ہے، کسی کو اللیجیٹمیٹ بتانا، بھی گالی دینا، ایسی باتوں میں کہہ دینا کہ تمہارے، یعنی اماں کو، باپ کو، کسی کو تان کرنا. اور والنیاحۃ علی المیت، نوحہ کرنا میت پہ. یہ دونوں چیزیں خطرہ ہے کہ اس میں کفر تک بات پہنچ جائے. تو اب جو لوگ کرتے ہیں یہ، ان کی دلائل کیا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں ذرا جلدی، اور پھر ہلکا سا اس کا جواب دیکھ لیں گے کہ کیا سمجھ میں آتا ہے. وقال، یہ سورہ یوسف کے اندر، وقال یا اسف علی یوسف وابیضت عیناہ من الحزن فهو کظیم، کہ یوسف علیہ السلام کے غم میں ان کے والد نے بہت افسوس منایا اور فرمایا کہ یا اسف علی، ہائے افسوس یوسف علیہ السلام پہ، یوسف پر. تو ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں غم کی وجہ سے، یعنی نابینا ہو گئے تقریباً. تو کہتے ہیں کہ دیکھو بیٹے کے غم میں کتنے دن تک روتے رہے، اس کا مطلب ہے کہ، تو اگین سوال کیا ہے اور جواب کیا ہے؟ غم ہے یا ماتم ہے؟ اس میں وہ رو رہے تھے، لیکن کیا رو رہے تھے تو ماتم کر رہے تھے، چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے، کپڑے پھاڑ رہے تھے، سینہ کوبی کر رہے تھے. سوگ منانا الگ ہے، افسوس کرنا الگ ہے. افسوس بیٹے کے نہ ہونے کو جب یاد ہوا، یاد آئے تو رو رہے اس کے فراق میں. وہ ایک اپنی جگہ ہے. غم ہونا اختیار سے باہر، جو آپ کے قابو میں نہیں ہے، بنا کر نہیں ہے، آرٹیفیشل نہیں، نیچرل. وہ ہو سکتا ہے کسی کو غم ہو، کوئی بنا کر نہیں ہے اس میں. تو ایک تو یہ بات ذہن میں رکھیے. دوسرا یہ کہ خود جواب قرآن کی اس آیت میں موجود ہے، فَهُوَ قَضِيم، اس حالت میں کہ وہ اپنے غم کو دبانے والا تھا، غم کا اظہار نہیں کر رہا تھا، چیخ چلا کے نہیں کر رہے تھے. وہ یہ کام جو اپنے غم کو سپریس کر رہا ہو، یعنی آنکھیں غم زدہ ہو، دل غم زدہ ہو، ٹھیک ہے، ہاتھ اور زبان وہ غم زدہ نہیں تھے، اس کا اظہار نہیں چیخ چیخ کے کر رہے تھے دنیا کے سامنے، پبلک میں جا کے کوئی مجلس منعقد نہیں کر رہے تھے. اس میں کیا قباحت ہے؟ تو بالکل درست، آپ کو بھی غم ہے ایسا کیجئے. اس میں کسی کو غم منانے سے یہ منع نہیں ہے.
دل میں، آنکھ سے، لیکن اس کو زندگی کا مقصد بتانا. اور پھر اس سے بڑھ کر یہ کہ جب وہ بیٹا مل گیا اور پتہ چل گیا کہ تو اب بھی یہی سوچ رہے تھے کہ ہائے میرا بیٹا، اتنے سال سے غم تھا مجھے، اور مجھے ہر سال مجھے یہ غم یاد کرنا چاہیے جب وہ مجھ سے بچھڑا تھا، کنویں میں تھا. مل گیا بیٹا بہت اطمینان سے، ٹھنڈک میں، مزے میں، تو بلکہ بادشاہ ہے، کوئی پریشانی نہیں، اطمینان ہو گئے، بھول گئے ساری بات. تو آپ کو یہ کیا شک ہے اس بارے میں خدا نخواستہ کہ ہمارے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کے اعلیٰ مقام میں مزے کر رہے ہیں، جنت کے سردار ہیں؟ تو ہو گیا ایپیسوڈ. اب کہاں ہے وہ؟ اس ٹینشن اور پریشانی میں؟ کوئی پریشانی نہیں، مزے میں. تو اب ان کی خوشی دیکھ کے خوش ہونا چاہیے، اس کو جان کے ایمان کے حساب سے کہ وہ مزے میں ہے، یا اس پہ افسوس کرنا چاہیے؟ اس وقت کس بات کا غم ہے؟ اس وقت اس ہسٹری کے باب میں، اس تاریخ کے حصے میں جا کے اپنے آپ کو پھنسا کے اٹک کے رہ گئی سوئی وہیں پر. آگے زمانہ گزر چکا، وہ وہاں پہ وہ خود دیکھ لیں گے کیا کرنا ہے. وہ جن سے بدلہ لینا ہے لے لیں گے، جن کو معاف کرنا ہے معاف کر دیں گے. جو اللہ نے ان کا حساب کرنا ہے وہ اپنی جگہ، غم اپنی جگہ، تکلیف دے واقعہ اپنی جگہ، لیکن وہ ہو چکا، سین گزر چکا. ہم فاسٹ فارورڈ ہو کے 1400 سال آگے اب پہنچ چکے. اب اس میں کیا سوچ رہے ہیں، کن چکروں میں؟ پھر دوسری دلیل وہ دیتے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، کہ جب انہوں نے سنا وہ جو کہ نازل ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کا حصہ تلاوت جب آپ نے فرمایا انہوں نے سنا تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے، اس وجہ سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا. تو آنکھوں سے آنسو بہنے پڑنے کو تو کوئی منع نہیں کرنا. اس کا ماتم سے کیا تعلق ہے؟ اس کا مجلسوں سے کیا تعلق ہے؟ تو وہ عیسائی تھے جو آئے تھے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور آ کے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا، سوالات کی باتیں سیکھی سمجھی. تو ان کو قرآن سن کے دل نرم ہو جانا، قرآن کا بھی پڑھیے، قرآن محرم میں نہیں پورے سال پڑھیے، بلکہ محرم میں خاص طور پہ پڑھنا چاہیں تو بھی پڑھیے، اور اس سے دل کو نرم کیجیے، افسوس کیجیے، کوئی مذاق نہیں. اور آنکھوں سے آنسو جاری ہونے میں آپ نابینا ہو جاتے ہو یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام کی طرح سے، تو ٹھیک ہے، لیکن کہ ایسا ہوتا ہے؟ سارا سال تو ہم ان کے طریقوں کو چھوڑ کے رکھتے ہیں، سارا سال تو اپنی دنیا کے کاموں میں لگے رہے، اور ایک دن 4 دن 5 دن ہمیں یاد آ جائے کہ ان کے اوپر تکلیف گزری تھی، ان کے طریقوں کو چھوڑ کے بیٹھے رہے. اور پھر یہ کہ کیا اس میں ہم یہ اگلی آیت جو دلیل کے طور پہ سورۃ دخان فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین، یہ فرعون کے بارے میں اور اس کے لشکروں کے بارے میں کہ جب وہ ڈبا دیے گئے اور ختم ہو گئے، فرمایا نہ ان پر آسمان رویا نہ زمین نے غم کیا. تو فرمایا دیکھو زمین اور آسمان نے فرعون پر غم نہیں کیا. اس کا مطلب ہے انہوں نے اس کا مفہوم مخالف لینے کی طرف اشارہ کیا کہ گویا ایمان والوں پر آسمان اور زمین بھی روتے ہیں. تو آسمان اور زمین اگر روتے بھی تو آپ کا آسمان اور زمین کی پیروی کرتے ہیں، شریعت کی پیروی کرتے ہیں. آسمان اور زمین تو اور بھی بہت سارے درخت بھی اگاتے ہیں، آپ بھی اگانا شروع کر دیں اپنے پیٹ سے ایک درخت، یہ تو کوئی دلیل نہیں ہوئی. اور رونے کو کہا ہے وہاں پہ بھی، ویل تو کرنے کو نہیں کیا. رونا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جانا، آپ بھی رو لیجیے، اور کوئی حکم تو نہیں دیا گیا. یہ اصل میں ایک طریقہ، ایک محاورہ، ایک انداز ہے. آسمان نہیں رویا یعنی آسمان تو کوئی روتا ہے کیا کسی کے مرنے پر، جینے پر؟ بہت ظاہری بات ہے، تو کوئی ایک محاورے کی بات ہے، عالم مثال کی بات. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک واقعہ حابیل علیہ السلام کو جب قتل کیا ان کے بھائی قابیل نے، تو اس میں یہ کہ ان کے والد گرامی غم کرتے رہے، افسوس کرتے رہے، بلکہ ہنسے نہیں. تو کہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اس کو بیان کیا ہے، لیکن وہ ملی نہیں. میں نے بھی دیکھی اور لوگوں نے بھی دیکھی، کئی لوگوں نے، لیکن پتہ نہیں انہوں نے حوالہ نہیں دیا اس کا کہ انہوں نے کہاں سے لیا ہے. لیکن بہرحال ہوگا، وہ بھی تو کوئی مذاقہ نہیں ہے. غم کرنا، افسوس کرنا وہ اپنی جگہ ہے. یہی والی بات ہے کہ ان کا نہ ہنسنا یہ لکھا ہے، یہاں تک کہ پھر فرشتے آئے اور انہوں نے ان کے لیے دعا کی کہ اللہ ان کے غم کو دور کر دے، ان کو ہنسا دے، تو پھر ہنسے. تو ہو گیا، ختم ہو گیا معاملہ. اور پھر ایک ان کی شریعت تو ہمارے لیے نہیں ہے. ہماری شریعت تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آتی ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کا نام تھا اصل میں عبد الغفار. نوح اس لیے ان کو کہتے تھے کہ یہ نوحہ کرتے تھے، افسوس کرتے تھے، تو اس لیے نوح کہتے ہیں. یہ ایک رائے ہے، حتمی نہیں ہے، لیکن یہ خیال ہے. امام ساوی نے یہ جو جلالین شریف کی شرح ہے اس کے اندر یہ بات لکھی ہے. تو سوال یہ کہ ایک تو یہ کہ ان کا نوحہ اپنے ایک عمل پر تھا، دو بلکہ ایک تو اپنی قوم کے اوپر بد دعا کرنے کی وجہ سے افسوس کرتے رہے کہ ہائے میں نے اپنی قوم کو بد دعا کی اور غرق ہو گئی.
ایک تو غرق ہونے کا افسوس اس پہ کیا، اور دوسرا یہ کہ اپنے بیٹے کے لیے میں نے اللہ سے کیوں دعا کر لی، کنعان کے لیے، اور اللہ نے فرمایا کہ دیکھو ایسی دعائیں جاہلوں والی مت کرو، تو افسوس ہوا اس پر۔ تو یہ دو افسوس کی باتیں تھیں، اس پر افسوس تھا ان کو۔ تو نوحہ یہاں پر اس معنی میں ہے کہ وہ اس غم میں رہے، اور قیامت میں بھی اس بات کو یاد کریں گے جب ان کے پاس سوال کرنے جائیں گے لوگ۔ تو اس لیے اکثر اگر کوئی نوح کہتا ہو کہ ان کا انعام لقب دیا گیا ہو تو کوئی مذاقہ نہیں۔ اور پھر اصل بات یہ ہے کہ کیا وہ ہماری شریعت ہے؟ ان کی تو بہت ساری شریعت کی چیزیں ایسی جو ہمارے نہیں۔ سارہ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ اولا، پہلی بیگم صاحبہ، ان کو جب فرشتوں نے خبر دی تو یہ قرآن کی آیت کہ فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي سَرَّةٍ فَسَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ، کہ جب فرشتوں نے ان کو مبارک یعنی بیٹے کی بشارت دی اور کہا کہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے ایک بیٹے کی بشارت، تو اپنے چہرے پہ ہائے ایسے کر کے انہوں نے مارا اور کہا کہ میں بوڑھی بانجھ اور بچہ جنوں، یعنی مراد یہ تھی کہ یہ حیرت یہ کیسے اس پر ہائے۔ اب ایک بعض روایتوں سے پتا چلتا تقریباً 90 سال ان کی عمر تھی۔ 90 سال کی کسی عورت کو کہا جائے گا کہ آپ کو بچہ ہونے والا ہے تو وہ یہی کرے گی، افسوس کرے گی، یا افسوس اس سینس میں نہیں، تعجب کے سینس میں، حیرت۔ اسی کا اس آیت میں سورہ زاریات میں تو یہ بات ہے، لیکن آگے لکھا ہے نا، تو بلکہ اس میں تو یہ کہ فضحکت، تو وہ مسکرائی، سارا مسکرائی۔ پھر اس پہ یہ کہا کہ الد وانا عجوز عقیم، کہ میں بچہ جنوں گی جبکہ میں تو بالکل بانجھ ہو کے ختم ہو چکی ہوں۔ وہذا بعلی شیخا، اور میرے شوہر نامدار یہ تو اور بوڑھے ہو چکے ہیں، بالکل مجھ سے بھی بڑے۔ تو یہ ان کے ذہن میں یہ بات انہوں نے کی۔ اس کے جواب میں فرشتوں نے یہ بات کی کہ قالو، کہنے لگے فرشتے، اتعجبین من امر اللہ، کہ اللہ کے فیصلے میں تم تعجب کرتی ہے، تمہیں حیرت ہوتی ہے کہ نہیں ہو سکتا۔ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اے گھر والو اہل بیت، نبی کی بیوی کو اہل بیت۔ اس میں بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے اہل تشیع کے ہاں اہل بیت کے اندر ازواج مطہرات کو وہ شامل نہیں کرتے، تو یہاں پر اور قرآن میں دوسری جگہ بھی سورہ احزاب میں بھی اہل بیت ازواج مطہرات ہو، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے لیے استعمال ہوا، اور یہاں پر بھی اہل بیت رسول ابراہیم علیہ السلام یعنی ان کی زوجہ کو فرمایا کہ اللہ کی رحمت تم پر اور اس کی برکتیں اے اہل بیت۔ تو گویا نبی کی اہل بیت میں ان کی بیویاں بھی شامل ہیں۔ انہ حمید مجید، بے کر اللہ سبحانہ تعالیٰ حمد اور بزرگی والا ہے۔ تو یہ بھی کوئی بات جچتی نہیں، چہرے پہ کوئی کسی خبر کو سن کے حیرت میں یا غم میں بھی مان لیا جائے، چلو تکلیف میں یا خوشی میں بھی وقتی طور پر کوئی ایسا کام کر بھی دے ایک لمحے، اس کے بعد رک جائے، تو پابندی سے اس کو کرتا رہا اور ہر سال کرتا رہا اس کو، تو وہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام یا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے اور آخری صاحبزادے ہیں، جو ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیدا ہوئے تھے۔ ان کا وصف بتاتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا کہ ان کا انتقال ہو رہا ہے تو آپ داخل ہوئے، اور آپ نے جو ہے وہ اس وقت ایک جو دائی تھی ان کے گھر میں تھے، اور یہ ان کے شوہر جو تھے وہ بلیک سمتھ، لوہار کا کام وام کرتے تھے، تو بہرحال وہ اٹھایا ان کو، دودھ پلانے والی ماں، رضائی ماں، ان کے گھر میں جا کے داخل ہوئے، آپ نے لیا ابراہیم علیہ السلام کو، ان کا بوسہ لیا، ان کو سونگا محبت سے، اور تقریباً 17 یا 18 مہینے کے تھے، یعنی 1.5 سال ان کی عمر تھی، 1.5 سال کی عمر کا بچہ، اب وہ آخری سانس لے رہا ہے، ان کو ہاتھ میں اٹھایا، تو وہ ابراہیم یجود بنفسہ، اپنی جان سے محنت کر رہا، مشقت کر رہا تھا۔ مراد ہے کہ جو آخری ہچکی ہوتی ہے، اس میں جان نکل رہی ہوتی ہے، تکلیف میں ہوتا ہے بچہ یا بڑا جو بھی ہوتا ہے، تو اس کے لیے کہتے ہیں کہ یجود بنفسہ، یہ محاورہ استعمال کرتے ہیں کہ اپنی نفس کے ساتھ، اپنی جان کے ساتھ وہ مشقت کر رہا ہے۔ تو فجعلت عینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا ہوا؟ فجعلت عینا، تو ہو گئی، یا جعلت عینا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فجعلت عینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہو گئی یا فجعلت، دونوں کی طرح استعمال کر سکتے ہیں، معروف یا مجہول، کہ دونوں میں مطلب یہ ہوگا کہ آنکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہو گئی، کیا کرنے لگی، کیا تذرفان، بہنے لگی، تو دونوں آنکھیں
صلی اللہ علیہ وسلم کی آنسو یعنی اس میں سے جاری ہو گئے. تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے وہ موجود تھے, انہوں نے فرمایا انت یا رسول اللہ, اللہ کے رسول آپ بھی غم فرما رہے. تو یہ سوال آنکھوں سے آنسو نکلنے پر بھی کیا. تو آپ نے فرمایا ابن عوف, اے عوف کے بیٹے, انہا رحمت, اے میرے دوست یہ رحمت کی علامت ہے. اور پھر آپ نے اس کے بعد فرمایا ایک اور بات فرمائی, ان العین تدمع, بے شک آنکھ روتی ہے, آنسو بہاتی ہے, والقلب یحزن, اور دل جو ہے غم زدہ ہوتا ہے. ولا نقول الا ما يرضى ربنا, ہم ایسی کوئی بات نہیں کہتے جس سے ہمارا, سوائے وہ کہ جو ہمارا رب جس سے راضی, ایسی کوئی بات نہیں کہتے جس سے ہمارا رب راضی نہ ہو, بس وہی کہتے ہیں جس سے ہمارا رب راضی ہو جائے. یا الا ما يرضي ربنا, جو ہمارے رب کو راضی کر دے. اس سے ہمارے جو بات ہمارے وہ بات کرتے ہیں جو ہمارے رب کو راضی کر دے. وَإِنَّ بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمَ لَمَحْزُونُونَ, اور اے ابراہیم اپنے بچے سے مخاطب ہے کہ تمہارے غم میں, تمہاری جدائی میں ہم محزون ہیں, ہم غم زدہ ہیں. تو کہتے ہیں دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غم بنایا تو بات ایک ہے. اور دوسری روایت میں یہ کہ ان اللہ, اسی کا جواب اس میں ہو جائے گا, اسی روایت کا بقیہ جو حصہ دوسری روایتوں میں بھی آیا ہے تو یہ کہ آپ نے فرمایا کہ ان اللہ لا يعذب بدمع العین ولا بحزن القلب, اللہ سبحانہ وتعالی آنکھوں کے آنسو بہانے پر غم عذاب نہیں دیتے, نہ دل کے غم کرنے پر عذاب دیتے. وانما يعذب بهذا او يرحم, بلکہ اس کی وجہ سے یا تو عذاب دیتے ہیں یا رحمت فرماتے. پھر اشارہ کیا آپ نے, وہ اشارہ الی لسانی, اپنی زبان کی طرف, اس کی وجہ سے ہوتی ہے پکڑ, مشکلات. سچی بات, اچھی بات, صبر شکر کی بات کرو گے تو ثواب مل جائے گا, الحمدللہ علی کل حال, انا للہ و انا الیہ راجعون. اس طرح کی بات کرو گے اور رونا دھونا اور چیخنا چلانا کرو گے تو پکڑو گے. وہ کہتے ہیں کہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو اس میں یہ واقعہ موجود ہے کہ بنی عبد الاشل, یہ جو ان کے قبیلے جتنے سارے لوگ ہیں ان کی طرف سے آپ کا گزر ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, تو وہ رو رہی تھی اپنے ہلاک شدگان پر, یعنی جو لوگ شہید ہوئے غزوہ احد میں ان کے وہ رو رہی تھی. کافی لوگ ان کے فیملی کے بھی چلے گئے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لیکن حمزہ لا بواکی, ان کے لیے تو کوئی رونے والا نہیں ہے, رونے والی آج کوئی عورت موجود نہیں ہے حمزہ کے لیے. تو فجاء نساء الانصار, تو عورتیں انصار کی عورتیں آئیں اور وہ آ کے رونے لگی. انہوں نے آپ کے غم میں شرکت کی, جو سب آگے اپنے لوگوں پر رو چکی تھی, اور غریبت اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غم دیکھ کر آپ کے ساتھ شریک ہو گئے اور آپ کے ساتھ یعنی وہاں اس گھر میں وہاں جمع ہو کے پھر وہ تھوڑا سا روئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر, لیکن اس کے آگے جواب اس کے اندر مجھے یہاں تک خالی روایت پڑھتے ہیں اور پھر پریشان ہوتے ہیں, تو آگے بھی تو دیکھو, اس کو اور روایتوں میں بھی دیکھو. تو فرمایا کہ آپ نے ان کو کہا بھی بس کہ ابھی تک گئی نہیں تم لوگ. کچھ دیر کے بعد آپ نے فرمایا, کچھ دیر کا ہو گیا, کہ آپ فرمایا کہ بھائی ان کو کہو کہ ابھی چلی جائے. ولا یبکین علی حالکم, آج کے بعد کسی مرنے والے پر رونا نہیں, اس طرح سے جیسے تم نے نوحہ کیا, بین کیا, تھوڑی آواز سے جو تم لوگ روئی ہو, یہ آج کے بعد ایسا رونا نہیں ہے. تو اس میں آپ نے اجازت دی ہے. یبکینا, آنسو سے تھوڑا روئے نہ, دل غم زدہ ہو جائے, ذرا ساتھ شریک ہو, یہ الگ بات ہے. لیکن بین کر کے وہ چونکہ اونچی آواز سے ذرا روئی تو آپ نے اس کو منع فرما دیا کہ اس طرح سے مت رونا, ایسی آواز کے ساتھ. تو اس میں بھی کوئی ماتم وغیرہ نہیں ہے, رونا غم کرنا ہے, زیادہ سے زیادہ سینہ پیٹنا نہیں. اس واقعے کے بعد کہ ہر سال ہوا ایسا. حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی بے دردی سے شہید ہوئے کہ ہر سال ان کا نہیں کرتے. پھر کہتے کہ عام الحزن, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو غم کا سال فرما دیا. ہم کہتے ہیں غم کا سال فرمایا, ماتم کا سال تو نہیں فرمایا. غم کیجیے اگر دل چاہتا ہے تو. وہ ہم شہیدوں پر غم بھی نہیں کرتے, بتائیں وہ تو بہت اونچے مقام میں, جس کو جیسا ذوق ہو ٹھیک ہے. مزاج لوگوں کا مختلف ہوتا ہے, کوئی پابندی نہیں لگاتا, ہر ایک کا اپنا ذوق ہے. لیکن یہ سلف الصالحین کا طریقہ کار نہیں رہا کہ غم بنائے. اللہ کے اوپر اعتماد اور توکل اور بھروسہ کرنے کے منافی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ ایک فیصلہ کرے اور ہم اس پر غم کرتے ہیں. اب اللہ کی نافرمانی پہ غم ساری زندگی دیا جا سکتا ہے. اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام وغیرہ کو غم رہا کہ مجھ سے ایک بات ایسی ہوگی جو نہیں ہونی چاہیے, تو ان کے مقام کے حساب سے ہلکی بات تھی. ہمارے آپ کے لیے تو وہ کوئی ایسی بات نہیں. پھر یہ کہ ہر سال کیا, اور اسلام سے پہلے کا بھی تو زمانہ تھا. اسلام سے میری مراد ہے کہ جب شریعت کے احکامات مدینی یا مدنی زندگی میں, مدینے کی زندگی میں نازل ہوئے, ان میں احکامات آئے ہیں, تو وہاں احکامات طے ہو گئے کہ ابھی. اسی طرح حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہو سکتا ہے کہ یہ واقعات 3 ہجری کا ہے نا احد, اس کے بعد حکم آیا ہو, اب ممانعت ہے.
اب کوئی جو ہے بین نہیں کرے گا، اب کوئی ماتم اور سوگ اس طرح کی چیزیں نہیں کرے گا۔ پھر اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایسے ہی کرنا ہے غم کے اوپر، تو ہر سال اور بہت سے غم بھی ہیں، ہر غم پہ تو ایسا نہیں کیا۔ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، یہ تابعی بلکہ مخضرمین وغیرہ میں سے، بعد میں ایمان لائے، ان کے زمانے میں موجود تھے، لیکن ان کے بارے میں یہ ہے کہ بھائی وہ انہوں نے دانت اپنا شہید کر لیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کا پتہ چلا، آپ کے دانت کے شہید ہونے کا پتہ چلا۔ پہلی بات ہے کہ یہ ثابت شدہ نہیں ہے، بالکل گھڑی ہوئی بات ہے، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ یہ واقعہ بہت لوگ کوٹ کرتے ہیں اور اس پہ باقاعدہ امام شعرانی کے حوالے سے لکھا جا چکا، غلط ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت تفصیل سے اس کو لکھ دیا کہ یہ سب گھڑی ہوئی چیزیں، سی کوئی اصل نہیں ہے اور عقل میں بھی نہیں آتی، طریقہ ہے۔ پھر اگر نزول کر کے یا یہ کہا جائے کہ ٹھیک ہے اگر آپ کو بہت شوق ہے تو دانت توڑ لیجیے اپنے آپ ہی، دانت ہی توڑ لیجیے، کم از کم 6-8، یا جو بھی غم کرنا وہ کر لی، تکلیف ویسی کیجیے۔ پھر وہ کہتے ہیں بچے بھی روتے پیدا ہوتے ہیں، تو سمجھ لیں رونا فطری بات ہے، تو روئیے، خالی ماتم کیوں کرتے ہیں؟ یہ بھی بیس لیس بات ہے، کوئی تک نہیں ہے اس میں، شریعہ قرآن و سنت سے بنائی۔ بچے تو اور بہت سارے اپنے جذبات مختلف انداز سے چلتے پھرتے جہاں دل چاہتا ہے اپنے آپ کو فارغ بھی کر لیتے، تو یہ کرنا چاہیے کہ بچوں کو دلی بنا کے لیے ہمیں شریعت کی پابندی فرمان کرنی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ، یہ آخری بات انشاءاللہ تعالیٰ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے، ان کے بارے میں کچھ ایک واقعہ تو یہ آتا ہے کہ انہوں نے خود فرمایا، اور یہ حدیث صحیح ہے، فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو آپ حضرت عائشہ کے حجرے میں تھے، اور آپ کا سینہ مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کا سینہ مبارک کا سر مبارک ان کے سینے پہ ایسے ڈھلک گیا۔ تو اب اس حالت میں آپ کا انتقال ہوا، یعنی آپ کے سینے پہ تھے وہ، یعنی آپ ایسے بستر پہ ہوں گے، ادھر سرہانے کی طرف عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گود میں اپنے سر رکھا ہوا، تو یہاں سے پھر ذرا بٹھایا اٹھا کے، تو اسی میں رہے۔ تو فرمایا اس حال میں آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ فرماتے یہ میری ناسمجھی اور کم عمری کی وجہ سے تھا، کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میری گود میں دنیا سے تشریف لے گئے تو میں نے آپ کا سر تو تکیہ پہ رکھا، اور میں اٹھی اور میں ذرا تھوڑا سا اور لوگوں کے ساتھ تھوڑا بہت رونے لگی، اور میں نے اپنے چہرے پہ مارا بھی ایسے، کہتے دیکھو عائشہ نے ماتم کیا، مارا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اسی کے اندر تو وہ لکھ رہی ہے، خود ہی تو بتا رہی ہے، یعنی وہ تو نہیں لکھ رہی، وہ بتا رہی ہے کہ میری کم سنی کی وجہ سے، کم عمری کی وجہ سے، اور کسی کی گود میں اس طرح سے کسی کا واقعہ ہو تو ریئیکشن میں ایسا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی خبر سن کے عمر فاروق کا کیا حال ہوا تھا، حضرت علی کا کیا حال ہوا ہوگا، حضرت عثمان کا کیا حال ہوا، اگر ظاہری بات ہے وہ غم کی کیفیت میں کبھی آدمی ایسی کوئی چیز کر جاتا ہے، بعد میں خیال آتا ہے نہیں درست نہیں، ایسی کوئی غلطی ہو جانا انسان بشری تقاضے سے کر دے تو ایسا نہیں ہے، خود ہی تو فرما نہیں کہ مجھ سے ہو گیا، اس کو اپنی وہ حماقت فرما رہی ہے، کمزوری فرما رہی ہے، غلطی سے ہو گیا، میرے ذہن میں نہیں آیا کہ ایسا نہیں کرنا، بس وہ نیچرل تھا۔ تو ریئیکشن میں بعض لوگ اپنے شدید غصے غم کی حالت میں کوئی ایسی چیز کر جاتے ہیں، تو ان کی کمزوری، انسان ہے، بشر ہے، کمزوری ہونا میں کوئی مذاکرہ نہیں ہوتا کسی سے، یعنی کمزوری سے مراد ہے کہ یہ ایسی کوئی شرعی کمزوری نہیں ہے، یہ فزیکل کمزوری ہے۔ ایک آدمی کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے کسی پہ اور اس کا وہ ایک ریئیکشن کرتا ہے، تو کوئی ایسی بات اگر ہو جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظاہری بات ہے بندوں سے بہت شفقت فرماتے ہیں، معافی بھی فرماتے ہیں، ایسی کوئی چیز انہوں نے اس لیے کوئی جواز نہیں پیدا کیا کہ جائز ایسا کرو نہیں کرو۔ اسی میں ایک قصہ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انتقال کے موقع پہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہاں پر بھی جب یہ ہوا تو ایک ام فروہ جو ہے ابو بکر صدیق کی بہن تھی، وہ ذرا ایسی روئی، انہوں نے بھی تھوڑا بہت آواز کے ساتھ رونا شروع کیا، تو عائشہ صدیقہ بھی موجود تھی، تو انہوں نے عائشہ صدیقہ کو تو نہیں کچھ کہا لیکن ان کو ڈانٹا، کیونکہ عائشہ کا ایک مقام تھا، اور تو بالکل کہا کہ نکل جاؤ، نکال دیا گھر سے، چلو چلو نکلو نکلو، بہت شور کر رہی۔ تو کہتے کہ دیکھو وہ صحیح ہے، ام فروہ کو اگر غم تھا یا عائشہ صدیقہ کو والد کی جانب پر افسوس اور غم میں انہوں نے کوئی ایسی بات کہی یا کچھ کیا تو یہ بھی کوئی حجت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کے سامنے کامل موجود ہے، اور سیدنا ابو بکر صدیق نے جب ان کو اطلاع ملی تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے فاخرج ام فروہ، ان کو کہا کہ ام فروہ چلو نکلو جاؤ ابو بکر صدیق کے حجرے سے جا کے اپنے، تو ٹھیک ہے، تو ایسا نہیں ہے، اس کو جو ہے وہ
دلیل نہیں بنایا جائے گا. بہرحال بعض لوگوں نے بہرحال اس کو کہا ہے کہ یہ یعنی سند پہ کلام کیا، لیکن یہ انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہے، اس کو قبول کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اس سے بھی کچھ ثابت نہیں ہوتا. آخری چیز ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے اہل تشیع حضرات کے ہاں جو ائمہ ہیں 2-3 ان میں سے، ان کی کیا رائے ہے، ان کی کیا بات اس میں ہے، وہ اس کو کیسے دیکھتے ہیں، یعنی ان کے ہاں کیا سلسلہ چل رہا ہے اس بارے میں. اصول الکافی کا نام آپ نے سنا ہے، یہ جو ہے اہل تشیع کی بہت معروف سی کتاب ہے. اس میں ایک تو ایک صبر پہ اتنی فضیلتیں بیان ہوئی ہیں جو کہ قرآن و حدیث سے بالکل مستفاد ہے. صبر کرنے والوں کے بارے میں بہت زیادہ احکامات انہوں نے دیے ہیں، اور اس میں یعنی یہاں تک کہا ہے کہ جو لوگ صبر نہیں کرتے ہیں وہ بڑے یعنی بد نصیب ہیں. تو صبر پہ بہت تاکید کی گئی ہے، بہت سکھایا گیا کہ صبر ایمان کے لیے ایسا ہے کہ جیسے جسم کے لیے سر، بس جب سر نہ رہے تو جسم نہیں رہتا. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقولہ ہے. امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان مصیبت کے وقت اپنے ران پر ہاتھ مارے تو اس کا اجر و ثواب برباد ہو جاتا ہے، غم کے لیے خالی ران پر بھی ہاتھ مارنے سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی ان کی فروع کافی، اصول کافی کے مقابلے میں فروع کافی جو کتاب ہے اس کے اندر یہ موجود ہے، کہ اپنی وفات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ میری وفات پر منہ نہ پیٹنا، نہ بال کھولنا، نہ ویل اویل سے چیخنا، نہ چلانا، نہ نوحہ کرنے والیوں کو جمع کرنا. امام محمد باقر وہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اے فاطمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ جب میں مر جاؤں اس وقت تو اپنے بال میری مفارقت سے نہ نوچنا، نہ اپنے گیسو پریشان کرنا، اور واویلا نہ کرنا، مجھ پر نوحہ نہ کرنا. یہ جلاء العیون کے اندر موجود ہے. اور اسی طرح امام جعفر صادق کا یہ قول بھی شیخ طوسی نے لکھا ہے اپنی سند سے کہ جب کوئی مصیبت پیش آئے تو مصیبت رسول خدا کو یاد کرو، کیسی مصیبت ہرگز کسی پر نہ ہوئی ہے اور نہ ہوگی. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو آخری وصیت اپنے لوگوں کے بارے میں جن کے لیے سب سلسلہ ہے، کیا فرماتے ہیں؟ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کی بہن ہے، ان کو فرماتے ہیں اے بہن، جو میرا حق تم پر ہے اسی کی قسم دے کر کہتا ہوں، میری مصیبت مفارقت پر صبر کرو، پر جب میں مارا جاؤں تو ہرگز منہ نہ پیٹنا اور بال نہ نوچنا اور گریبان چاک نہ کرنا، کہ تم فاطمہ زہرا کی بیٹی ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسا انہوں نے پیغمبر خدا کی مصیبت میں صبر فرمایا تھا تم میری مصیبت پر صبر کرنا. تو آپ اندازہ کر لیجئے کہ کتنی واضح تعلیمات ہیں. اب بعض والوں نے اس کو کس عنوان سے کچھ اپنے اصول بنا کے ان کو لے لیا، سنبھال لیا، چلا لیا، جو بھی ہے، کہ ہمارے لیے وہ حجت ہے یا یہ حجت ہے. پھر یہ کہ اگر مان بھی لیا جائے کہ گنجائش نکلتی ہے تو گنجائش ہی نکلتی ہے نا، فرض واجب حرام ان چکروں میں کہاں سے پڑ گیا. پھر یہ کہ اس کے نتیجے میں نقصان جب ہو رہا ہو، امت متفرق ہو رہی ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے اقوال آپ کی آنکھوں کے سامنے آئے اور آپ اس کے باوجود ان سے صرف نظر کرنا پڑ رہا ہو، تو ایسے کاموں میں پڑھ کے پھر دوسروں کے سامنے آپ کیا نمونہ پیش کر رہے ہیں. ادھر یہ کہتے ہیں کہ شہید دنیا سے جب چلے جاتے ہیں تو وہ زندہ ہوتے ہیں اور اللہ کے ان کو کھلایا پلایا جاتا ہے، اور دوسری طرف آپ شہداء پہ اس طرح سے افسوس اور غم کر رہے ہیں. ہمیں کہتے ہیں صبر کی تلقین، خود نہیں کرتے. تو ایک مذکہ کی بات ہے، ایک عجیب و غریب تعلیم ہے جو دین کی. اب تو گھروں میں نہیں ہوتا، نا پبلک ہو جاتا ہے، سب کو پتہ چل جاتا ہے. اسی لیے کسی بھی عنوان سے احتیاط کرنی چاہیے. بہرحال جو سمجھتے ہیں وہ کریں، ان کا مسئلہ ہے، وہ اپنے خود دلائل اللہ کے حضور پیش کرتے رہیں گے جو ان کا عقیدہ ہے.
ہمارے نزدیک یہ کرنا بدعت ہے، ناجائز اور حرام ہے، جیسا کہ ان سارے دلائل سے سمجھ میں آتا ہے. لیکن بہرحال اس بنیاد پر آپس میں نفرتیں کرنا، لان تان کرنا، اس سے بچنا چاہیے. آپس میں محبت کی فضا رکھنی چاہیے. سمجھنا چاہیے کہ جو لوگ ان میں مخلصین ہیں وہ بھی محبت حسین میں ایسا کر رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ. تو ہمارے اہل بیت سے کسی کی محبت ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کسی بھی چیز سے کسی کی بھی محبت ہو، وہ بہرحال ہمارے لیے اپنوں کی طرح ہے. اگرچہ وہ حماقت کر رہا ہو، جہالت کر رہا ہو، گڑبڑ کر رہا ہو، اس معاملے میں وہ ہمارے ساتھ ہے، اس لیے کہ ہمیں بھی وہی غم ہے، لیکن ان کا طریقہ کار غلط ہے، شریعت کے خلاف ہے. جو اس سے خود سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بری ہیں، سیدنا حسن بری ہے، سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بری ہے، تمام اصحاب کرام اور خلفائے راشدین سب بری ہے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، سمجھ و شعور عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.